سے لگایا ہے غلاف کعبہ. سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے ہماری لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے. محترم سامعین اکرام، دنیا میں آخرت سے غافل ہو کر زندگی گزارنے والا شخص اس مسافر کی طرح ہے جو پڑاؤں کے دوران اپنے خیمے میں بے خبر سویا ہوا ہے. کوچ کا نقارہ بج چکا ہے لیکن اسے خبر تک نہیں ہے. بالآخر جب قافلہ آگے بڑھ جائے گا اور اس کی آنکھ کھلے گی تو اسے مشکلات کا سامنا ہوگا. یہی حال دنیا میں زندگی گزارنے والے انسان کا ہے کہ دنیا اس کے لیے عارضی قیام گاہ ہے. اس میں اگر وہ غافل ہو کر اپنی اصل منزل بھول گیا تو جب اچانک اسے کوچ کرنے کا حکم ملے گا اس وقت اسے دشواریوں اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا. محترم سامعین اکرام، موت ہر انسان کو آنی ہے اور ایک نہ ایک دن آخرت کی طرف کوچ کرنا ہے. اس حقیقت سے ہر کوئی واقف ہے اور اس کا کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا. ہر شخص یہ بھی جانتا ہے کہ دنیا سے اس کی رحلت کا وقت متعین ہے کہ جب وہ وقت آ جائے گا تو اسے جانا ہی ہے. اس کے باوجود دنیا میں لوگ اس طرح مشغول ہیں جیسے انہیں ہمیشہ یہاں رہنا ہے. اعلیٰ حضرت نے غافل انسان کو مخاطب کر کے فرمایا، ہائے رے نیند مسافر تیری کوچ تیار ہے کیا ہونا ہے. یعنی اے نیند کے حریص غافل مسافر، آخرت کی طرف کوچ کرنے کا وقت قریب سے قریب تر ہے اور نیند کے مزے لے رہا ہے. یہ عقل مندی کا کام نہیں ہے. عقل مندی تو یہ ہے کہ دنیا میں آخرت کے سفر کی تیاری کرتا اور اپنے جسم کو اس سفر کی تیاری میں لگاتا. محترم سامعین کرام، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، خط النبی صلی اللہ علیہ وسلم خطوطا فقال هذا العمل وهذا اجله فبينما هو كذلك اذ جاءه الخط الاقرب. صحیح البخاری جلد سوم صفحہ نمبر 484. محترم سامعین کرام، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کچھ خطوط کھینچے اور فرمایا کہ یہ انسان کی امید اور یہ اس کی موت ہے. انسان ان دونوں کے درمیان ایسے ہی پھنستا رہتا ہے کہ قریبی خط یعنی موت اسے آ لگتی ہے. محترم سامعین کرام، جن لوگوں کا یہ نظریہ ہوتا ہے کہ ابھی جوانی ہے، زندگی کے مزے لے لیں، ابھی تو نیکیاں کرنے کے لیے بہت عمر عزیز پڑی ہوئی ہے، جب عمر ڈھلنے لگے گی اس وقت ہر چیز کی پابندی کر لیں گے. انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ موت کب کیسے آ جائے اور کب اس کے لیے آخرت کی طرف کوچ کرنے کا نقارہ بجا دیا جائے اس کا کسی کو علم نہیں ہے. پھر وہاں حسرت اور ندامت ہی رہے گی. اس لیے ابھی سے اس کی فکر میں لگ جانا چاہیے. محترم سامعین کرام، مسلمان کا اصل سفر آخرت کا سفر ہے. اس سفر آخرت میں دنیا ایک منزل ہے جس میں ہر طرح کی رنگینیوں اور ظاہری عیش و عشرت کا سامان ہے. ایسے میں جو لوگ اس دنیا کے چکا چوندھ میں کھو کر اپنی اصل منزل کو فراموش کر دیتے ہیں، ان کو جھنجھوڑتے ہوئے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، گھر بھی جانا ہے مسافر کی نہیں، گھر بھی جانا ہے مسافر کی نہیں، مت پہ کیا مار ہے کیا ہونا ہے. یعنی اے مسافر، تجھے اپنے اصل منزل کی طرف روانہ ہونا ہے، مگر تو دنیا میں ایسے مست ہو گیا ہے جیسے لگتا ہے کہ تیری مت ماری گئی ہے. ہوش میں آ اور اپنی اصل منزل کی طرف روانگی کی فکر کر. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمنکبی فقال کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل. صحیح البخاری جلد سوم صفحہ نمبر 483. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میرے منہ پکڑے اور فرمایا، دنیا میں تم ایسے رہو جیسے ایک مسافر یا راہگیر. محترم سامعین کرام، جب روح جسم سے جدا ہوتی ہے اس وقت انسان پر ایسی سختی کا عالم طاری ہوتا ہے کہ خود سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پناہ کی دعائیں کیا کرتے تھے. دم نزاع کی سختیوں کے تعلق سے قرآن و حدیث میں متعدد مقامات پر ذکر ملتا ہے. فرمان قرآن ملاحظہ کریں، وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذالک ما کنت منہ تحید. اور آئی موت کی سختی حق کے ساتھ، یہ ہے جس سے تو بھاگتا تھا. دم نزاع ظالموں کی کیفیت کیا ہوگی اس کا ذکر کرتے ہوئے قرآن فرماتا ہے،
ولو ترى إذا الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. اور کبھی تم دیکھو جس وقت ظالم موت کی سختیوں میں ہیں اور فرشتے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں کہ نکالو اپنی جانیں، آج تمہیں خواری کا عذاب دیا جائے گا، بدلہ اس کا کہ اللہ پر جھوٹ لگاتے تھے اور اس کی آیتوں سے تکبر کرتے تھے. محترم سامعین کرام، حضرت ضحاک نے حضرت زمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے موت کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا موت کی معمولی کھچاوٹ 100 تلواروں کے برابر ہوتی ہے. شرح الصدور صفحہ نمبر 89 میں مذکور ہے. محترم سامعین کرام، رخ زیبا کی زیارت نصیب ہو. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اشعار میں وقت نزا کی منظر کشی بھی کی ہے اور اس سے حفاظت کی دعائیں بھی مانگی ہے. ایک عاشق صادق اپنے محبوب کے رخ زیبا کو دیکھنے کے بعد ہر طرح کی تکلیف بھول جاتا ہے. جب جاگنے کا وقت ہوتا ہے تو انسان بڑی سختیوں سے دوچار ہوتا ہے. ایسے وقت میں ایک سچے عاشق کی تمنا یہ ہے کہ وقت نزا اس کے محبوب کا رخ زیبا اسے دکھا دیا جائے اور جلوہ جانانہ کے دیدار کی ذوفشانیوں میں مح ہو کر وہ جاں کنی کی ساری سختیاں بھول جائے. عرض کرتے ہیں یا الہی بھول جاؤں نزا کی تکلیف کو، شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو. یعنی اے اللہ نزا کی تکلیف جسے سکرات کہا جاتا ہے کو بھول جاؤں اور کرم فرمانا کہ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہو تو پھر خوشی ہی خوشی ہوگی. محترم سامعین اکرام، دامن تھامنا اور دامن نہ چھوڑنا ایک کثیر الاستعمال محاورہ ہے جس کا مفہوم کسی کے دامن سے منسلک رہنا ہے. سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دامن اقدس سے منسلک ہونا دونوں جہاں میں کامیابی و کامرانی کا ذریعہ ہے. اس لیے ایک عاشق صادق کی یہی تمنا ہوتی ہے کہ ہر مرحلے پر اسے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دامن رحمت ملے. فرماتے ہیں نظام گور میں میزان پہ سرے پلیے کہیں، نظام گور میں میزان پہ سرے پلیے کہیں، نہ چھٹے ہاتھ سے دامن معلا تیرا. یعنی نزا کا وقت ہو یا قبر کی تاریک وادیاں ہوں یا نامہ اعمال کی پیشی کا وقت ہو یا پل سرا سے گزرنے کا مرحلہ ہو، آپ کا دامن اقدس کبھی ہمارے ہاتھ سے نہ چھوٹے یا رسول اللہ. محترم سامعین اکرام، قبر کی منظر کشی کیا ہوتی ہے میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں. دنیا میں آنکھ بند کرنے کے بعد انسان قبر میں پہنچا دیا جاتا ہے. دنیا کے وہ ساتھی جن پر اسے بڑا ناز تھا اور وہ رشتہ دار جو اس کے ایک ایک تکلیف بانٹنے کے لیے پہنچ جایا کرتے تھے، خود اپنے کاندھوں پر اٹھا کر لے جاتے ہیں اور مٹی کے نیچے اسے دبا دیتے ہیں. اب وہ شخص ہے اور اندھیرا ہی اندھیرا ہے، اوپر سے اس کا امتحان بھی ہونا ہے. اس کی منظر کشی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ نے متعدد اشعار میں کی ہے. دنیا میں ہر شخص کا ایک حلقہ ہوتا ہے، دوستوں کی ایک جماعت ہوتی ہے اور احباب کا ایک جتھا ہوتا ہے جو خوشی میں اسے تہنیت پیش کرتے ہیں، مصیبت میں اس کے دل کی تسلی کا باعث بنتے ہیں اور ہر موقع پر اس کا ساتھ دیتے ہیں. قبر میں ان میں سے کوئی نہیں، بے کسی کا عالم ہے اور یہ شخص بے یار و مددگار ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ساتھ والوں نے یہیں چھوڑ دیا، ساتھ والوں نے یہیں چھوڑ دیا، بے کسی یار ہے کیا ہونا ہے، بے کسی یار ہے کیا ہونا ہے. محترم سامعین کرام، ہمارے ہمدرد ساتھی عزیز رشتہ دار تو مجھے قبر کے گڈھے میں تنہا چھوڑ کر چلے گئے. اب بے کسی اور مجبوری ہے جو میرے ساتھ جا رہی ہے. اگر کوئی شخص نیکی لے کر گیا ہے تو قبر میں وہ روشنی کا کام کریں گی. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار عبد قرار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا يتبع الميت ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى معه واحد يتبعه أهله وماله وعمله فيرجع أهله وماله ويبقى عمله. صحیح البخاری جلد سوم صفحہ نمبر 516 میں یہ حدیث مذکور ہے. محترم سامعین کرام، میت کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں، اس کے اہل و عیال، مال اور اعمال. بس اس کے اہل و عیال اور اس کا مال تو واپس آ جاتے ہیں اور اس کے اعمال اور اس کے ساتھ رہ جاتے ہیں. اعمال اچھے ہوں یا برے ہوں،
قبر میں ساتھ جاتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، اگر اچھے اعمال ہیں تو اس کی تاریخ قبر کو منور کر دیں گے، اور اگر برے اعمال ہیں تو تاریکی میں مزید تاریکی لائیں گے۔ محترم سامعین کرام، درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ قبر کا نام سن کر یہی کلیجہ قبر کا نام سن کر ہی کلیجہ منہ کو آتا ہے، اس لیے کہ یہ مقام ایسا وحشتناک ہوتا ہے کہ بڑے بڑے مقربین بارگاہ الہی کی آنکھیں بھی قبر کا نام سن کر نمناک ہو جایا کرتی ہیں، ان کے چہرے کا رنگ زرد ہو جاتا ہے، ان پر خشیت الہی طاری ہو جاتی ہے۔ اس کی تاریکی کا عالم یہ ہے کہ خود اپنے جسم کے اعضاء بھی سجائی دیتے نہیں۔ وحشت کا عالم یہ ہے کہ تنے تنہا ہے اور کوئی دوست یا قریبی پرسان حال نہیں ہے، اس مقام سے ناشنا ہے، یہاں کے معاملات سے بے خبر ہے، کیا ہوگا کچھ خبر نہیں۔ ایسے ماحول کی منظر کشی اعلیٰ حضرت محدث بریلوی رحمت اللہ علیہ نے اس شعر میں فرمائی ہے: منزل کڑی ہے رات اندھیری میں نابلد، اے خضر لے خبر میری، اے ماہ لے خبر۔ یعنی یہ منزل دشوار ہے، رات تاریک ہے اور میں راستے سے واقف نہیں۔ آپ ناواقفوں کے رہنما اور رہبر ہو، خضر ہو، اپنی نورانیت سے ماہ کامل ہو، لہذا تاریکی کو دفع فرما کر منزل تک پہنچا دیجئے۔ محترم سامعین کرام، تاریک رات میں سلامتی کے ساتھ منزل تک پہنچنے کے لیے جس طرح خضر راہ کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح روشنی کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ دار فانی سے دار بقا کی طرف کوچ کرنے کے لیے قبر کی تاریک وادی سے گزرنا ہوتا ہے، اور اس تاریک وادی میں سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اپنے دامن سے وابستہ رہنے والوں کے لیے خضر منزل بھی ہے اور ماہ تابہ بھی ہے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ نے قبر میں دستگیری کے لیے آپ ہی سے استغاثہ کیا۔ محترم سامعین کرام، سوال و جواب کا سخت منظر ہوا کرتا ہے، اس کے متعلق میں آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ امتحان اور سوال جواب کہیں بھی ہو سخت مرحلہ ہوتا ہے، دنیا میں تو اس کی سختی کو برداشت کرنے کے لیے کئی طور پر سہولتیں بھی ہوتی ہیں کہ انسان بارہا روب و دبدبے کا استعمال کر کے یا مال و دولت کے بلبوتے پر یا اور کسی طرح کامیاب ہو جاتا ہے۔ قبر میں سوال کرنے والے فرشتے نہ اس کے دبدبے سے متاثر ہونے والے ہیں اور نہ ہی اس کے دولت کی دھاگ ان پر چلنے والی ہے۔ پھر جس مہیب صورت کے ساتھ وہ قبر میں آتے ہیں، اسے دیکھ کر انسان کی حالت خراب ہو جاتی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں: وہ سختیاں سوال کی وہ صورت مہیب، اے غمزدوں کے حال سے آگاہ لے خبر۔ یعنی قبر کا ماحول ایسا ہے کہ سوالات بڑی سختی سے کیے جا رہے ہیں اور سوال و جواب کرنے والے فرشتے بھی بڑی مہیبناک صورت میں ہیں۔ میرے سرکار، آپ غمزدوں کے حال سے آگاہ ہیں، آپ ہماری مدد فرمائیے۔ ایسے پرخطر اور ہیبت ناک وقت میں بھی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ اپنے آقا و مولا کو یاد فرما رہے ہیں کہ میری خبر لیجئے اور میری مدد فرمائیے۔ فرشتوں کی ہیبت ناکی کے تعلق سے سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اذا قبر المیت آتاہ ملکان اسودان ازرقان یقال لأحدہما المنکر والآخر النکیر۔ ترمذی میں یہ ہے۔ محترم سامعین کرام، جب میت کو قبر میں داخل کیا جاتا ہے تو اس کے پاس سیاہ رنگ کے نیکیوں نیلگوں آنکھوں والے اور دو فرشتے آتے ہیں، ایک کو منکر اور دوسرے کو نکیر کہا جاتا ہے۔ محترم سامعین کرام، پوری تفصیل صدر الشریعہ بدر طریقہ علی الرحمہ نے اس طرح بیان کی ہے: جب دفن کرنے والے دفن کر کے وہاں سے چلتے ہیں اور ان کی جوتوں کی آواز سنتا ہے، اس وقت اس کے پاس دو فرشتے اپنے دانتوں سے زمین چیرتے ہوئے آتے ہیں۔ ان کی شکلیں نہایت ڈراؤنی اور ہیبت ناک ہوتی ہے، ان کے بدن کا رنگ سیاہ اور آنکھیں سیاہ اور نیلی اور شعلہ زن ہوتی ہیں۔ ان کے مہیب بال سر سے پاؤں تک اور ان کی دانت کئی ہاتھ کے جن سے زمین چیرتے ہوئے آئیں گے۔ ان میں ایک کو منکر اور دوسرے کو نکیر کہتے ہیں۔ مردے کو جھنجھوڑتے اور
اٹھا کر بیٹھاتے ہیں، نہایت سختی کے ساتھ کرخت آواز میں سوال کرتے ہیں۔ ایک مقام پر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر، نہ کوئی حامی نہ کوئی یاور، بتا دو آ کر میرے پیغمبر کی سخت مشکل جواب میں ہے۔ یعنی قبر میں منکر نکیر سامنے کھڑے ہیں اور ایسے میں میرا کوئی حمایتی و مددگار بھی نہیں ہے۔ اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ہی تشریف لا کر مجھے ان کے جواب دینے کی تلقین فرمائیے، کیونکہ ان کے جواب دینے میں سخت مشکل درپیش ہے۔ محترم سامعین کرام، اس مشکل گھڑی میں بھی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمت اللہ علیہ نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سہارا مانگا، اس لیے کہ ایسے وقت میں وہی ذات گرامی ایسی ہے جو اپنے غلاموں کی مشکلوں کو دور کرنے والی ہے۔ محترم سامعین کرام، قبر میں روشنی کا سامان ہو تو کیا بات ہے، اس کے متعلق آپ ملاحظہ فرمائیں۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور کی تابانی کا کیا کہنا۔ حضرت ہند بن ابو حالہ جو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارکہ لوگوں کے سامنے بیان فرمایا کرتے تھے، جب رخ زیبا کی تابانی کی بات کرتے تو الفاظ یہ ہوتی یتلألأ وجہہ تلألؤ القمر لیلۃ البدر۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ انور ایسے چمکتا تھا جیسے 14ویں شب میں چاند درخشاں و تاباں ہوتا ہے۔ محترم سامعین کرام، جب قبر میں مردے کو لٹا کر اس کے اعزاء و اقربا لوٹتے ہیں تو حدیث پاک کے مطابق قبر میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری ہوتی ہے۔ ان کے تعلق سے فرشتے سوال کرتے ہیں کہ دنیا میں ان کے بارے میں کیا کہتا تھا۔ اگر مردہ صحیح عقیدہ ہے تو فوراً جواب دے گا کہ یہ تو بے کسوں کے دستگیر، بے بسوں کے آنسو پوچھنے والے نبی برحق ہے۔ واہ سبحان اللہ۔ رخ انور کی تابانی کا عالم جب دنیا میں اس قدر تھا کہ 14ویں شب کا چاند اس کے سامنے پھیکا پڑ جائے تو ظاہر ہے کہ سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق زار کی قبر اس روئے منور کی تابانی سے منور ہو جائے گی۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ یہی دعا فرما رہے ہیں کہ اس چہرے انور کی تابانی وحشت قبر سے نجات دلانے کا ذریعہ بن جائے۔ یا الہی، گور تیرا کی جب آئے سخت رات، ان کے پیارے منہ کی اس میں جام فضا کا ساتھ ہو۔ یعنی اے اللہ، قبر کی کالی کوٹھری میں جب ہم پہنچے اور وہاں سخت ترین تاریکی ہو تو تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے اقدس کی تابانی سے قبر کی تاریکی چھٹ جائے اور قبر بقعہ نور بن جائے۔ محترم سامعین کرام، قبر میں جب مردے کو دفن کر دیا جاتا ہے، اس کے بعد سے لے کر اس کے قبر سے اٹھائے جانے تک اسے عالم برزخ میں رکھا جاتا ہے۔ اس میں مردوں کو حسب مراتب راحت یا تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پھر قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ سارے اولین و آخرین کو جمع فرمائے گا، اس وقت کا عالم کیا ہوگا۔ قرآن مقدس نے اسے ان الفاظ میں بیان کیا، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ۔ سورہ یاسین شریف۔ اور پھونکا جائے گا سور، جبھی وہ قبروں سے اپنے رب کی طرف دوڑتے چلیں گے۔ اس دوڑنے کی کیفیت کیا ہوگی اسے بھی قرآن مقدس نے بیان فرمایا، یوم یدعو الداعی الی شیء نکر خش عن ابصارهم یخرجون من الاجداث کأنهم جراد منتشر مهطعین الی الداعی یقول الکافرون هذا یوم عسیر۔ جس دن بلانے والا ایک سخت بے پہچانی بات کی طرف بلائے گا، نیچی آنکھیں کیے ہوئے قبروں سے نکلیں گے، گویا وہ ٹڈی ہیں پھیلی ہوئی، بلانے والے کی طرف لپکتے ہوئے۔ کافر کہیں گے یہ دن سخت ہے۔ ان آیت مقدسہ میں بیان فرمایا گیا کہ جب میدان محشر میں جمع ہونے کا حکم آ جائے گا اور سور پھونکا جائے گا تو لوگ اپنے قبروں سے نکل پڑیں گے۔ لوگوں کے اس فراب و انتشار کا حالم یہ ہوگا کہ کسی کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ کس رخ پر جانا ہے۔ بھاگ ڈر کا ماحول ہوگا اور ہر کوئی الگ الگ رخ پر بھاگتا ہوگا، دل دھک دھک کرتا ہوگا اور انسان قیامت و حساب و کتاب کی ہولناکی سے لرزا و ترسا ہوگا۔ ایسے وقت کے لیے ایک عاشق صادق اپنے مولا سے یہ سوال کر رہا ہے، یا الہی، جب رضا خواب گراں سے سر اٹھائے